کہ دنیا کی جتنی تکلیف انسان پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کوئی بھی تکلیف، ظاہری بات نہیں، بیماری کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی تکلیف انسان پہ آتی ہے، بظاہر دکھنے میں وہ تلخ یعنی کڑوی ہوتی ہے۔ کوئی تکلیف انسان پہ آتی ہے اس میں مزہ آتا ہے آدمی کو؟ بچہ بیمار ہو، خود بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، پیسے کی تنگ دستی ہو جائے، گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے تو وہ مزہ آتا ہے آدمی کو؟ تلخ یعنی کریلے کا جوس اور آم کا جوس، ابھی آم کا جوس اب اگر آپ کو دیں تو کر کے آپ پیو گے، اور اتنے میں اگر کوئی بیماری لگی کریلے کا جوس دے دیا تو پینا تو پڑتا ہے، لیکن منہ بنا بنا کے اور الٹیاں کر کے بڑی مشکل سے اترتا ہے، مزہ نہیں آتا۔ اور آم کا جوس کے بڑا زبردست، اسٹرابری کا ہو، آم کا ہو ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ بظاہر وہ تلخ یعنی کڑوا ہوتا ہے، جتنی پریشانیاں ہیں مزہ نہیں آتا انسان کو، آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، مزہ نہیں آتا انسان کو، کوئی بھی ہو، کسی چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی ہو، بیماری کے حوالے سے ہو یا بے روزگاری کے حوالے سے ہو، گھریلو جھگڑے کے حوالے سے ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس میں انسان کو مزہ نہیں آتا، تکلیف محسوس کرتا ہے، کڑوی ہوتی ہے، بہت مزہ بیکار محسوس ہوتی ہے، اور جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جتنی تکلیف بڑی ہوگی اتنے پہ اس کی حالت خراب ہوتی ہے، ہاسپٹل تک ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے بعد اوقات، تکلیف جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ لیکن فرماتے ہیں باطن میں شیریں اور روح کو لذت عطا کرتی ہے، جتنی وہ تکلیف زیادہ ہوگی، اور یہ پریشانی بظاہر تو کڑوی ہے لیکن ظاہر میں کریلے کی طرح ہے اور باطن میں آم کی طرح ہے، سمجھانا پڑے گا نا آپ کو، یعنی حقیقت میں آم کی طرح ہے، دکھنے میں کریلے کی طرح ہے، حقیقت میں آم کے جوس کی طرح ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ کہ اس سے روح، کیونکہ جسم اور روح آپس میں گویا تقیز ہیں، ایک کا رنج دوسرے کے لیے لذت کا باعث ہے، تو لہذا جتنے یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، روح اور نفس، انسان کا جسم، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، تم کہو کہ دونوں جمع ہو جائیں، امپاسبل، جمع نہیں ہو سکتے، روشنی آئے گی تو رات اندھیرا چلا جائے گا اور اندھیرا ہوگا تو روشنی چلی جائے گی، تو یہ جسم اور روح اس طرح سے ہیں، ایک کو اگر لذت پہنچے گی دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، دوسرے کو تکلیف پہنچے گی اس کو لذت پہنچے گی۔ اب یہ اس کو آپ میں تھوڑی کچھ احادیث سے اور کچھ منطقی بات سے سمجھانا پڑے گا آپ کو کہ بھئی کیسے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایک رات بیمار رہا اور اس بیماری پر اس نے صبر کیا، گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اب بتاؤ جسم کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بیماری میں تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، لیکن گناہوں سے پاک ہو گیا، اور اس طرح جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، تو روح صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، جسم کو تکلیف پہنچی، روح صاف ہو گئی۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ جسم کو مزہ آیا اور روح کو پریشان ہو گئے، جا کر ڈیٹ مار کے آگے لڑکی کے ساتھ، مزہ آیا نہیں آیا جسم کو؟ بہت مزہ آیا ہوگا، اور شراب پی، پورا دھت ہو گئے اور بہت مرشا، اور اگر مزہ نہ آئے تو لوگ کیوں پئیں؟ بوتل کی بوتل چڑھا کے، لو سود کے پیسے، آرام خوری آئے، رشوت کے لاکھ روپے آئے، او ہو یہ جیب میں لاکھ کروڑ ڈالا۔ اچھا اور سناؤ، دلی دل میں خوش رہیں گے، لاکھ روپے پیٹ لیا، آج دیہڑی لاکھ روپے کی بن گئی، جسم کو مزہ آ رہا ہے، وہیں پلاننگ ہوگی آج رات کو آؤٹنگ پہ، یہ گرل فرینڈ یا کوئی بیوی کو لے جائیں گے، وہ آؤٹنگ کریں گے، باربیکیو کھائیں گے، یہ کھائیں گے، شوٹنگ گے، پرچیزنگ کریں گے، مر ہی جائیں گے، کچھ بھی، دماغ جسم فریش ہو گیا اور مزہ آ رہا ہے اور سوچیں چل رہی ہیں۔ یہ جسم فریش ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، حقیقت میں روح پر، باطن پر گندگی کے ڈھیر پڑ گئے، خرابیاں آ گئیں۔ اس کے بعد جتنے مزے وقتی آئے وہ وقتی مزہ ہوتا ہے، جتنا مزہ آیا اس کے بعد جب روح پر پڑے وہ گند کے ڈھیر، اس کے بعد پھر بے چینیاں، پھر بے قراریاں اور پریشانیاں، وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کہ اللہ معاف کرے تو ختم ہو، معاف تو جب اللہ کرے گا تو کرے گا، نہیں ہو رہی تو ختم نہیں ہوگی۔ نہ معافی مانگ ہی نہیں رہا، پہلے تو معافی نہیں مانگ رہا، وہ مانگ رہا تو اللہ کی مرضی، ابھی معاف کرے گا، سال بعد کرے، اس کی مرضی ہے، اوپر جب تک معافی نہیں ہے تو پریشانی ختم نہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اب جسم پر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں انسان کو لگ جاتی ہیں، اس کے مرنے سے وہ شہید ہو جاتا ہے، اچانک کوئی بڑی بیماری لگ گئی، طاعون کا مرض آ گیا اور اس میں جتنے لوگ مر گئے شہید ہو گئے، کل قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جسم کو تکلیف پہنچی لیکن شہداء میں اٹھائے جائیں گے، اور کوئی بیماری ایسی لگی انتقال کے شہداء میں اٹھائے جائیں گے۔
تو معلوم کہ چلا کہ جس چیز سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے روح کو فرد پہنچتی ہے، اور جہاں روح کو فرد پہنچتا ہے جسم، ابھی جسم کو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نماز فجر میں اٹھنا، تہجد تو بہت بڑی بات ہے، بہت تھکن اور جسم چور ہو رہا تھا، اور اٹھ کے پھر تہجد کی نماز، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا جسم کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، دل نہیں جاتا، حلق خشک ہوتا ہے اور جسم چور ٹھک رہا ہوتا ہے، نماز میں تہجد میں یا کوئی نیکی کے کام میں دین میں تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم کہتا ہے یار آرام کر، ریسٹ کر، لیکن وہ نہیں کرتا، جسم کو مزہ نہیں آتا، لیکن روح اڑتی ہے۔ روح کیا کرتی ہے؟ جیسے بھی آپ آئے ہو، کوئی اسے کہا